صاحبہ سے گزارش ہے اور ان کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ان سے درخواست کریں زیادہ سے زیادہ سننے کی، انشاءاللہ آپ سنیں گے. ڈاکٹر نسیم نکا صاحبہ. صدر محترم سے اجازت چاہتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. حضرات، آپ لوگ بھی کافی سنتے سنتے تھک چکے ہیں. مشاعرے کا مقصد ایسی بات ہے، وقت بہت کم ہے. میں 5 شعر پیش کرنا چاہتی ہوں. ایک مطلع 2 شعر حاضر کروں، میں حاضر کروں. سنیں. بس کیا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں؟ وہ زندگی کی حقیقت کہاں؟ وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں؟ ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں؟ بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ. واہ. وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں؟ ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں؟ سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. یہ بچے ماں کی ضرورت کہاں سمجھتے ہیں؟ ارے واہ 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 بھائی، بہت اچھے. کیا کہنے. واہ. سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. یہ بچے ماں کی ضرورت کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم ایک ہوتے تو دنیا کو فتح کر لیتے. واہ. ہم ایک ہوتے تو دنیا کو فتح کر لیتے. ہم اپنی باہمی طاقت کہاں سمجھتے ہیں؟ بہت اچھے. ہم اپنی باہمی طاقت کہاں بہت سمجھتے ہیں؟ اچھے. ہم اپنی باہمی طاقت کہاں سمجھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بالکل تازہ اشعار تھے، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کر دی اور اب انشاءاللہ ہندوستان میں پڑھ سکوں گی میں، باہر بھی. بہت شکریہ. اور چند اشعار اور حاضر کر رہی ہوں. ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں؟ یہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں؟ سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں. یہ بچے ماں کی ضرورت کہاں سمجھتے ہیں؟ صبح کو یوں شام، شب کو یوں سحر میں نے کیا. واہ واہ. شب کو یوں سحر میں نے کیا. تیرا جلوہ ہر طرف تھا، رخ جدھر میں نے کیا. بہت. تیرا جلوہ ہر طرف تھا، رخ جدھر میں نے کیا. تیرا جلوہ ہر طرف تھا، رخ جدھر میں نے کیا. اور پوری دنیا کا سفر کرنے کے باوجود بہت دنیا دیکھی. اور میرا یہ شعر دیکھیے گا. میری بہنیں بیٹھی ہیں، دعائیں چاہوں گی. یہ میرے اندر کی عورت تو گھریلو ہی رہی. واہ واہ واہ. یہ میرے اندر کی عورت تو گھریلو ہی رہی. یہ تیرے دیواروں در تھے، ان کو گھر میں نے کیا. یہ تیرے دیواروں در تھے، ان کو گھر میں نے کیا. یہ میرے اندر کی عورت تو گھریلو ہی رہی. یہ میرے اندر کی عورت تو گھریلو ہی رہی. یہ تیرے دیواروں در تھے، ان کو گھر میں نے کیا. ان کو گھر میں نے کیا اور اس سلیقے سے نبھائیں، اس طریقے سے نبھائیں ساری ذمہ داریاں. بہت اچھے. لکھنؤ والوں سے ذات چاہوں گی اس مصرے کی. دیکھیے گا. اس طریقے سے نبھائیں ساری ذمہ داریاں. ایک عورت کی پوری زندگی 2 مصروں کا شعر غزل کی زبان، اور اگر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کی دعائیں ملیں کہ اس طریقے سے نبھائیں ساری ذمہ داریاں. پھول کو خوشبو تو شاخوں کو ثمر میں نے کیا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے بھائی. اس طریقے سے نبھائیں ساری ذمہ داریاں. اس طریقے سے نبھائیں ساری ذمہ داریاں. پھول کو خوشبو تو شاخوں کو ثمر میں نے کیا. میں سجانا چاہتی تھی گھر کو پھولوں سے نسیم. میں سجانا چاہتی تھی گھر کو پھولوں سے نسیم. اس لیے کانٹوں کے بستر پر بسر نہیں. بھائی بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ارے اور پڑھو نسیم، پڑھو. بہت شکریہ. بالکل تازہ اشعار تھے، آپ لوگوں نے نواز دیا. قسم خدا کی آپ کی یہ خوبصورت سماعتیں سلامت رہیں. اور میرا یہ حوصلہ بڑھ گیا، اب میں یہ کہیں بھی پڑھ سکتی ہوں اشعار. میں حاضر کرتی ہوں. جی
मैं सजाना चाहती थी घर को फूलों से नसीम, इसलिए कांटों के बिस्तर पर बसर मैंने किया, इसलिए कांटों के बिस्तर पर बसर मैंने। और एक नई गजल है मेरी तरन्नुम से, 2-4 शेर उसके हाजिर कर रही हूँ। सुनिएगा, ये भी सच्चे सच्चे शेर हैं। शायरी तो बहुत सुनते रहते हैं आप लोग, अच्छी अच्छी गजलें, खूबसूरत अशार, लेकिन एक सच्ची शायरी जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। ये मेरा यकीन, मेरा अकीदा है। सुनिएगा मतलब, और वो मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि शायरी दिल से निकली है ना। सुनिएगा मतलब, देखिएगा। अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल्ली में अखबार पढ़ते हैं आप लोग, रोज एक सानिया होता है, रोज एक वारदात होती है, उसको शेर बना रही हूँ गजल का। मैंने सबसे पहले, अब तो बहुत हर आदमी कहता है उस पर, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे कातिल से कोई पूछे भला हमारा कसूर क्या है, जो रहमे मादर में मारते हो खता हमारी हुजूर क्या है। उसके बाद सबने उस पर कहा, सबसे पहले मैंने ये टीवी देखकर और ये मतला कहा था। उसी तरीके से मैं ये शेर, देखिएगा, बहुत कोशिश करती हूँ कि ताज़ा जो बातें हैं, जो अपने माशरे की बातें हैं, उनको शेर में पिरो सकूँ। देखिएगा ये शेर। लड़कियों पे क्या गुजरी कुछ बता नहीं पाती, लड़कियों पे क्या गुजरी कुछ बता नहीं पाती, जख्म उम्र भर का है और बेज़बानी है, बहुत अच्छे, जख्म उम्र भर का है और बेज़बानी है। और आए यहाँ से थोड़ा सा, लड़के भी बैठे हुए हैं, लड़के हमारे नौजवान, एक नसीहत है नौजवानों के लिए, देखिएगा। लाख हमने, हाँ मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटों के बराबर है भाई, लाख। अब मुझे अपने बेटे से जो शिकायत है वो हो सकता है आपको भी हो, तो ये होता रहता है। तो हमारी अगर दिल की बात दिल तक पहुंचती है तो लड़के भी सुनेंगे, मजा लेंगे। सुनिएगा, लाख हमने समझाया प्यार व्यार मत करना, लाख हमने समझाया प्यार व्यार मत करना, नौजवान लड़कों ने बात किसकी मानी है, नौजवान लड़कों। और क्यों मना किया था वो भी देख लीजिए, किस लिए लड़कों को और अपने लड़के को मना कर रही हूँ वो देखिएगा खास तौर से। नाप तौल कर घर वर नाप तौल घर वर हैसियत पे मरती है, नाप तौल कर घर वर हैसियत पे मरती है, इश्क में कोई लड़की अब कहाँ दीवानी है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हाजिर कर दो, हाजिर कर दो। नाप तौल कर घर वर हैसियत पे मरती है, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए। नाप तौल कर घर वर हैसियत पे मरती है,
میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے، آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے، آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے، نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے، نام تھا وفا۔ اور غزل کا آخری شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر کے جا رہی ہوں، سنے گا یہ شعر غزل کا، خاص طور سے آپ لوگوں کی نظر کر رہے ہوں، سنے گا میں یہ شعر سن لیجیے، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہوگی سننے۔ پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، ایک لفظ دیکھیے گا، پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، والدین کی قسمت صرف باغبان